अस्सलामु अलैकुम। आज शेव नहीं की सर जी। वो एक शेर है कि गुर्बत से बढ़ गई दाढ़ी, यार लोग मुफ्ती कहें। मुफ्ती साहब। अच्छा जी, गाल सार ये है कि हर रोज़ पाकिस्तान में एक नया कटा खुल जाता है। आज फिर मौलाना साहब ने कल जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना, उसका तोड़ दिया है, उसका जवाब दिया है और उसको रद्द किया है कि तुम ये जो बात करते हो ना कि हम अफ़गानिस्तान में घुस के मारेंगे। मौलाना साहब ने ताना दिया है कि पहले अपने मुल्क में तो अमन कायम करो, फिर अफ़गानिस्तान की तरफ मुंह करना। और फिर उन्होंने कहा जी हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। ये फ़ौज के कुर्बानियों के हवाले से एक रेफरेंस में मौलाना साहब ने कहा है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो मौलाना साहब ने आज फिर ताना भी मारा है और ये गुफ्तगू भी की है। ठीक है, तो अभी एक कट्टा जो है ना वो बांधते हैं तो दूसरा खुल जाता है। तो मौलाना साहब की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, अभी हुई है, ये वीडियो बनाने से 2 मिनट पहले, इसको लोग पसंद नहीं करेंगे। और मौलाना साहब ने वाज़े तौर पे कहा है कि ये जो फ़ौज की निगरानी में आप इलेक्शन करवा रहे हैं ना, ये हमें मंजूर नहीं है। फ़ौज बैरकों में रहे, फ़ौज की निगरानी में इलेक्शन हमें नामंजूर है। ये मौलाना साहब ने कहा है जी। ये यानी कि बड़ी बात है। फिर इसके ऊपर ले दे होगी, क्योंकि कल 3.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बिस्मिल्लाह। तो वो उन्होंने जनाब अली सारी बातें की हैं। तो मौलाना साहब ने उनका समझो जवाब दिया है कि हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते। ठीक, अगली खबर सर जी। नून लीग को जी सारा मीडिया ताना मार रहा है कि मोहसिन नकवी ने इतनी बड़ी ज़बान निकाल के बात की है और उसका जवाब कोई दे ही नहीं रहा। मरियम नवाज खामोश है, शहबाज शरीफ खामोश है, नवाज शरीफ खामोश है, उज़्मा गिलानी जो हर बात पे किसी को डिकार भी आ जाए, खांसी भी आ जाए तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाती है, वो खामोश है, सिवाय राना सनाउल्लाह के। ठीक है, बाकी नून लीग को कहते हैं जी सांप सूंघ गया है। ये मैंने 4-5 सहाफ़ियों से सुना कि नून लीग बिल्कुल खामोश है और नून लीग को समझ नहीं आ रही कि इस जो बयान दिया है उसने कि जनाब मरकज़ी हुकूमत फेल हो गई है और लैपटॉप वाली हुकूमत भी फेल हो गई है, ये बयान दिया है ना मोहसिन नकवी ने, इसका क्या जवाब दें सर जी? ये कमज़ोरी है और इसका जवाब वो दे भी नहीं सकते। देना भी चाहे ना तो वो नहीं दे सकते, इसका बयान नहीं दे सकते। ठीक, अब जो मोहसिन नकवी ने बात की है ना, वो उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है। मसलन उसने कहा जी कि हुकूमत ये फेल हो गई है और लैपटॉप से कुछ नहीं होगा, तो इसके ऊपर पीपल्स पार्टी खुश हुई है। लेकिन साथ ही जब उसने कहा जी कि नए सूबे बनाए जाएं तो उसके ऊपर पीपल्स पार्टी नाराज हो गई है। तो इसलिए मुराद अली शाह ने कल उसको कंडेम किया है। मोहसिन नकवी को पीपल्स पार्टी ने वेलकम नहीं किया कहीं भी। ठीक है, उसकी क्योंकि वो उसके साथ जुड़ी हुई थी बात। ठीक, अच्छा जी, जैसे बरसात होती है ना तो बरसाती मेंढक बाहर आ जाते हैं। MQM ने कहा है कि जनाब हम मोहसिन नकवी की हिमायत करते हैं। अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि हम MQM की हिमायत करते हैं। और तो और 50 साल नून लीग में गुजारने वाले शाहिद खाकान अब्बासी, ये भी बरसाती मेंढक साबित हुए हैं। उन्होंने भी कहा है कि हम जनाब मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कहा है कि ये बोसीदा निज़ाम है। और भाई तुम वज़ीर आज़म रहे हो, तुम वज़ीर ख़जाना रहे हो, तुम वज़ीर हवाबाजी रहे हो,
تمہاری ساری نسل، بیٹی بہن سارے اقتدار میں رہے ہیں، آپ کو یہ کیا ہو جاتا ہے یار؟ میں کہتا ہوں کہ سر جی بندہ اس میں تھوڑی سی بھی غیرت ہو نا. مثلا میں اگر نون لیگ میں رہا ہوں تو میں خواہ پیپلز پارٹی میں چلا جاؤں اور پھر نون لیگ پہ گند اچھالنا شروع کر دوں. میں اسٹوڈنٹ لائف کے بعد نون لیگ میں رہا ہوں، ٹھیک ہے بھئی، مجھے اگر اختلاف ہے میں چپ کر جاؤں، لیکن یہ نہیں کہ اب دشمن کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ اب شاہد خاقان عباسی کا بنتا ہے کہ جناب یہ جو حکومت ہے یہ نظام کو بدلو، اور ساری عمر حالانکہ وہ اسی نظام میں رہا ہے، ساری عمر عشق بتاں میں گزری غالب، آخری وقت میں کیا خاک مسلمہ ہوں گے. اب اس نے اپنی پارٹی بنا لی ہے. نواز شریف صاحب نے سر جی جس کے اوپر احسان کیا ہے نا اس نے وہی کیا ہے. ویسے ایک بندہ ہے جو ابھی تک خاموش ہے، یعنی کہ شیدت علی کے اوپر آپ دیکھیں، شاہد خاقان عباسی ہے، زبیر ہے، یہ سارا، لیکن ایک چودھری نثار جو ہے وہ چپ ہے. اس نے نواز شریف کے خلاف نہیں بولا. ویسے اس کو بڑا عمران نے کوشش کی ہے منانے کی، لیکن وہ نہیں بولا. چلیں تعریف کر دیں تھوڑی سی آپ بھی. اچھا جی، شاہد خاقان عباسی موسمی مینڈک یہ بھی نکل آیا کہ نظام کو بدلو جی. بہرحال نون لیگ کو جرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جو نون لیگ نے ابھی تک کوئی جرت کا مظاہرہ نہیں کیا. ابھی تک محسن نقوی کو کوئی شو کاز نوٹس نہیں ملا شہباز شریف کی طرف سے کہ بھئی تم کو میں نے وزیر بنایا ہے، وزیر داخلہ، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ حکومت فیل ہے، یہ حکومت تباہ ہو گئی ہے، یہ حکومت کولیپس کر گئی ہے اور 10 سال آئندہ بھی یہ ایسی رہے گی. ایک نوٹس تو بنتا تھا نا. نوٹس ملیا تے کھ نہیں ہلیا. ادھر جناب علی نون لیگ کی ایک یہ کمزوری کہ وہ بالکل چپ کر گئے ہیں، یہ کمزوری. اور دوسری کمزوری کیا ہے؟ وہ یہ ہے صبح اتوار ہے، صبح الیکشن ہو رہے ہیں. 9 سیٹیں ہیں مظفر آباد کی، جس میں نیلم ویلی اور یہ سارے علاقے آ جائیں گے، اور 12 سیٹیں ہیں جن کے اوپر رولہ ہے، جن کے اوپر جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے. 12 سیٹیں وہ ہیں. کل خواجہ آصف صاحب ادھر خطاب کر رہے تھے، اس نے بھی محسن نقوی کا نام نہیں لیا، کل سیالکوٹ میں کر رہے تھے. تو آپ کو پتا ہے یہ جو 12 سیٹیں ہیں وہ یہ ادھر پنجاب سندھ اور ادھر کر کے ہوتی ہیں. تو اس کے اوپر 12 تے 9، کل کتنی سیٹوں کا انتخاب ہے؟ 12 تے 9، ٹھیک ہے نا. تو یہ بن گئی 21، اور 21 سیٹیں پہ انتخاب ہو رہا ہے کل. اور نہ مریم نواز کشمیر گئی ہے، نہ نواز شریف گیا ہے. کشمیر تو کیا ادھر پنجاب میں بھی کہیں خطاب نہیں کیا جہاں خواجہ آصف صاحب کر رہے تھے. سمجھ آ گئی کی ہوئے ہے؟ وہ جو بلاول بھٹو نے سیک چڑھایا ہے نا، اور شہباز شریف نے سختی سے منع کیا ہے کہ بھائی جان نہ تسی جانا ہے تے بھتیجی جی نہ تسی جانا ہے، میری سیٹ خطرے چے. شہباز دکھا دیتا ہے نا پھر جلوہ. تو یہ نون لیگ کی دوسری بڑی کمزوری ہے سر. میں تو اس کو بہت بڑی کمزوری سمجھوں گا، اور میں ابھی سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ کل کشمیر کا رزلٹ، اللہ کرے یہ میری بات غلط ہو، لیکن خطاب نہ کرنا. 21 سیٹوں پہ الیکشن ہے، اس دن 13 سیٹوں پہ الیکشن تھا، صبح 21 سیٹوں کا ہو رہا ہے. تو آپ نے کوئی مریم نواز کی تقریر سنی ہے؟ کوئی نواز شریف کی سنی ہے؟ تو کیوں بھائی؟ نہ نہ نہ، یہ غلط ہے. سبق سکھانا ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے. نواز شریف صاحب چلو یہ حکمت ہے آپ کی، لیکن کمنٹس کر کے آپ بتائیں جی. آپ کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ یہ نون لیگ کی سستی ہے کہ وہ بلاول کے آگے بھی جھک گئے ہیں اور محسن نقوی کے آگے بھی جھک گئے. نہ محسن نقوی کو نوٹس ملا ہے، نہ بلاول وہاں تقریریں کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، لیکن یہ نہیں گئے. اے گل سر جی
بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. ٹھیک. اچھا جی، جو محسن نقوی نے خطاب کی ہے نا، اور اس نے کہا ہے کہ جناب نظام کو بدلو، یہ فکرہ سن کے پی ٹی آئی بڑی خوش ہو گئی ہے، کیونکہ ساتھ ہی آگے خبریں آ رہی ہیں کہ جناب نظام کو بدلو کا مطلب ہے کہ قومی حکومت بناؤ، قومی حکومت بناؤ. اور قومی حکومت جب بنے گی تو اس میں پی ٹی آئی کو بھی حصہ دیا جائے گا. اور پھر جب قومی حکومت بنے گی اس میں پیپلز پارٹی بھی نہیں ہوگی، نون لیگ بھی نہیں ہوگی، یہ اپوزیشن کی جماعتیں ہوں گی. ٹھیک ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب پی ٹی آئی والے بڑے خوش ہیں، اور وہ سر ویسے افسوس کی بات ہے، یقین کرو. تو پھر میں اس لیے کہتا ہوں، میں نے ایک دو تجویزیں دی ہوئی ہیں پرانی ویڈیو میں، کہ بھئی جب ہم اتنے ہی ڈرے ہوئے ہیں مارشل لاء سے، اتنے ہی فوج سے ڈرتے ہیں، تو آئین میں تبدیلی کر کے 3 عہدے فوج کو دے دو، کوئی کبھی مارشل لاء نہیں لگے گا. وزیر دفاع فوج کا موجودہ جنرل ہو، وزیر خارجہ موجودہ جنرل ہو، اور وزیر داخلہ موجودہ جنرل ہو. یہ 3 موجودہ جنرل کو، جو لیونگ سرونگ جنرل ہوں، ان کو یہ 3 سیٹیں دے دیں. میرا خیال ہے کہ پھر کبھی مارشل لاء نہیں لگے گا. اور جب بھی آپ کیبنٹ کی میٹنگ ہوگی اس میں 3 سرونگ جنرل بیٹھے ہوں گے. یہ آئین میں تبدیلی کر دیں، مارشل لاء نہیں لگے گا کم از کم. یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ آئین میں تبدیلی کر دیں. پھر اگر آپ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ محسن نقوی کو آپ جواب نہیں دے سکتے، آپ ہر جگہ جو ہے چیف آف آرمی سٹاف آپ کے آگے ہوتا ہے، اور شہباز شریف کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں سلام بعد میں لوں، پہلے میں کہوں یہ عاصم منیر ہے جی، یہ عاصم منیر ہے جی. ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے سر جی. باقی جناب علی ہن تسی تبصرہ کرو، کل دا رزلٹ کی چاہتے ہو، کتنی سیٹیں نون لیگ لے گی. عوام نون لیگ کے ساتھ ہیں. وہ مجھے یاد آ گیا، ایک شاعر تھا نا، فرزدق شاعر، تو وہ یہ پرانے امام حسین علیہ السلام کے زمانے کا. تو اس سے کسی نے پوچھا کہ جی یزید اور امام حسین کی لڑائی ہے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا، ایک فقرے میں اس نے کہا تھا کہ عوام کے دل امام حسین کے ساتھ ہیں اور تلواریں یزید کے ساتھ ہیں. یہ اس نے کہا تھا. تو میرا خیال ہے کشمیر میں کل جو دل ہے نا وہ نون لیگ کے ساتھ دھڑکیں گے، لیکن جو ماحول بن گیا ہے یہ 3 دنوں میں، ادھر نون لیگ مجھے ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور یہ ڈوبتی ہوئی عوام کے ذریعے نہیں ڈوبے گی، اس کو ڈبویا جائے گا. کیا میرا یہ تبصرہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے تو ذرا لائک شیئر کر دیں.